آپ مجھے ایکسپلین کر دو، یہی سوال میرا اچھا آج میری بات سنیں، ایک منٹ میں نے نا ایک منٹ، نہیں نہیں ذرا رک جائیں نہیں شبلی بھائی، میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ بس تھینک یو ویری مچ، آپ ابھی ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ موضوع کوئی ایسا ہو، بات اس طرف جائے جو ہمیں قابل قبول نہ ہو، تو انشاءاللہ پھر آپ سے ہماری اس موضوع پہ گفتگو ہوگی، آپ پڑھیں تیاری کریں انشاءاللہ، پھر اچھے طریقے سے دوبارہ گفتگو ہوگی۔ توفی کے موضوع پر بھی نا اللہ کا شکر ہے کسی میں اتنی جرت نہیں آ کے بات کر سکے، تو لیکن انشاءاللہ پھر میں نے جیسے آپ سے کہا، مجھے پتا تھا کہ اس کے بعد آپ کچھ بولیں گے، ایسے الفاظ بولیں گے، کیونکہ ہم آپ لوگوں سے روز ڈیل کرتے ہیں، تو ابھی تو چلیں آپ نے ہمیں السلام بولا، علیکم لوگ ورحمۃ شاید اللہ۔ امید بھی کرتے ہیں۔ السلام وعلیکم علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ۔ ورحمۃ اللہ۔ اچھا ساحل بھائی، پچھلے کوئی 2-3 گھنٹے سے یہ چلے گئے ہیں، تو میں ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن موقع نہیں ملا، تو ان سے ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں، مرزا غلام قادیانی کس نکڑ سے جا کے سچا ثابت ہوگا؟ یہ سوال تھا میرا، اور یہ سوال ویسے کرنا تو سب سے پہلے چاہیے تھا جب گفتگو شروع ہوئی تھی، لیکن پوری گفتگو کے اندر یہ والا سوال نہیں اٹھایا گیا، تو یہ میں اٹھا دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ثابت ہو جائیں یا مردہ ثابت ہو جائیں، مرزا قادیانی کس نکڑ سے جا کے سچا ثابت ہوگا؟ ایک شخص، ہمارا کلیم یہ ہے جو کہ قادیانی کتابوں سے ہم نے یہ کلیم کی ہے کہ مرزا قادیانی پوری زندگی زناکاریاں کرتا رہا، چوریاں کرتا رہا، ڈکیتیاں کرتا رہا، شرابیں پیتا رہا اور بدکاریاں کرتا رہا، تو یہ سارے اس کے گناہ جو ہیں یہ کس طریقے سے دھلیں گے؟ ابھی یہ جو 2-3 گھنٹے کی گفتگو ہوئی ہے، اینڈ کے اوپر یہ جو قادیانی صاحب آئے تھے، یہ اگر جیت جاتے بالفرض اور یہ ثابت کر دیتے، بلکہ جیت تو گئے ہی ہیں، وہ ساحل نے بار بار کہا کہ بھائی آپ جیت گئے ہیں، ہم ہارے آپ جیتے، تو اب یہ چونکہ مناظرہ تو جیت چکے ہیں، تو اب اس جیتنے کے بعد مرزا قادیانی کس نکڑ سے جا کے سچا ثابت ہوا ہے؟ بس میرا یہ ایک معصومانہ سوال تھا، تو یہ جواب وہ مربی صاحب ابھی دے دیں یا بعد میں دیں یا نیچے بیٹھ کے سوچیں، وہ ان کی اپنی خوشی ہے۔ جی میں نے بات کمپلیٹ کر لی ہے۔ مفتی صاحب، یہ وہ سوال ہے جس پہ ان کے سارے مربی بھاگ جاتے ہیں آپ نے سوال ایسا رکھا ہے یہ سب بھاگ جاتے ہیں اس کے اوپر۔ کلاؤڈ بھائی، یہی مسئلہ ہے نا، یہی مسئلہ ہے، قرآن حدیث پہ بات ہم کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن ہمیں یہ بتانا پڑے گا پہلے قادیانیوں کو کہ بھائی یہ جو تو آ کے قرآن حدیث کی باتیں کرتا ہے، یہ تو بتا نا کہ مرزے کو کس نکڑ سے جا کے تو نے سچا ثابت کرنا ہے۔ اور کیفیت یہ ہے، حالت یہ ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں میں تو قرآن کا کوئی عالم تو نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، تو اتنے عمل ہے نا یہ عالم نہیں ہوں، بھئی ایک قرآن کی آتے تو کہہ رہا قرآن سے ثابت کرو، بھئی تینوں جب قرآن ہوندا کوئی نہیں، تینوں اسی آیتاں پیش کرنے اب وہ ضمیر دا انہوں نہیں پتا، وہ دسو جا کے ایک ضمیر دا نہیں سو پتا، تو انہوں کی سمجھ آئے گی بھائی قرآن دی ہے؟ یہ روحانی خزائن کی نا 7ویں جلد ہے، تو اس کے اندر مرزا قادیانی کی وہ عربی کے اندر نا کتابیں ہیں۔ اچھا، اور مرزا قادیانی نے وہ ڈھنگیں ماری ہیں اپنی عربی کے متعلق، میں آپ کو بتاؤں، انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 234 کے اوپر وہ عربی عبارت لکھ کے پتہ ہے کیا کہتا ہے، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یعنی عربی زبان میں باوجود میری کمی، کوشش اور کوتاہی جستجو کے جو مجھے کمال حاصل ہے وہ میرے رب کی طرف سے ایک کھلا کھلا نشان ہے، تا وہ لوگوں پر میرے علم اور میرے ادب کو ظاہر کرے
پس کیا مخالفوں کے گروہ میں سے کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آوے. وہ چیلنج کر رہا ہے, وہ کہتا ہے یہ میرا نشان ہے, موعظ ہے میری عربی, اور وہ چیلنج کر رہا ہے کوئی میرے عربی کے مقابلے میں میرے سامنے آئے. آگے وہ کہتا ہے اور اس کے ساتھ مجھے یہ فخر بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے 40,000 مادہ عربی زبان کا سکھایا گیا. وہ کہتا ہے میں عربی کی ایک لغت ہوں, چلتی پھرتی ایک لغت ہوں, ایک ڈکشنری ہوں, 40,000 الفاظ کا مادہ مجھے سکھایا گیا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور کرتوت ایسی ہے کہ حضرت جی کی ایک جملہ بھی عربی کا ٹھیک نہیں ہے ماشاءاللہ. پوری کتاب تو بڑی دور کی بات ہے, ایک جملہ. میں چیلنج کرتا ہوں خدا کی قسم کو, دنیا کا قادیانی چیلنج قبول کرے, آؤ وہ ادھر سامنے. نہ وہ اس کو علم صرف میں کوئی مہارت, نہ علم نحو میں کوئی مہارت, نہ علم ادب میں کوئی مہارت, نہ جناب فصاحت, بلاغت, بدیع, بیان, کسی میں کوئی مہارت نہیں. اور گلاں دعوے نے او سمانہ دے پہنچے ہوئے نے. صاحب یہ کون کتاب کا ایک جملہ, میں کہتا ہوں ایک جملہ کوئی قادیانی ادھر آ کے میرے سامنے صرف پڑھ کے ہی سنا دے نا, صرف پڑھ کے سنا دے, میں مان جاؤں کہ واقعی قادیانیوں تم ہو اور تو تمہارا کوئی مردہ کچھ تھا. صرف پڑھ کے سنا دو. اس کی صرفی, نحوی اور بلاغت کے معاملے تو بڑی دور کی بات ہے, صرف پڑھ کے سنا دو. یہ کیفیت ہے قادیانیوں کی, جو کہ قرآن دن رات نعرے لگاتے, قرآن. بھائی قرآن تو عربی کے اندر ہے, تو کیا عربی تمہیں آتی ہے؟ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ ایک حوض میر بیچارے کو سمجھ نہیں آئی, تو کیا سمجھائیں گے ان کو, کیا سمجھائیں گے اس قوم کو سمجھانا ہے جن کو پتہ ہی ککھ نہیں ہے, انے وا جاہل مطلق. تو پھر ایسا نہیں ہے کہ بھائی دیکھو قرآن تمہیں نہیں آتا میرا ویر, اور یہ علم صرف, نحو, بدیع, بیان, فصاحت, بلاغت یہ تمہیں نہیں آتا, تو چلو ایک آسان کام کر لو نا, جو تمہیں آتا ہے اس پہ بات کر لو. وہ یہ ہے کہ مرزا جی نے جو زندگی گزاری ہے نا, اس پہ بات کر لو. مرزا جی بڑے شوق سے زنا کاریاں کرتے تھے, شرابیں پیتے تھے, اس پہ بات کر لو نا. اتنے کہڑا کوئی راکٹ سائنس سے نہیں ہے, ایک بوتل ہی سی جڑی حضرت جی منہ لا لیندے سن, تو برکت بھی سی جڑی ہوندی سی مفتی صاحب کیلے لین. السلام علیکم مفتی صاحب. سب سے پہلے تو وعلیکم السلام. آپ نے ابھی ایک بات کی ہے, میں وہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب بڑے شوق سے زناکاریاں کرتے تھے. میں نے اس کا ایک حوالہ پڑھا ہے جس میں وہ تو ہے ہی نا مرد. کون سا حوالہ پڑھا ہے آپ نے؟ یہ ہے ثبوت 1 میں ہے یا ثبوت 2 میں ہے, جس میں وہ شادی کے لیے جاتا ہے تو آگے سے اس کی جو سی بیگم ہے اس کے خاص ایام آ جاتے ہیں, اور آگے وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے, ایک منٹ یہ کہہ رہا, شکر ہے کہ وہ آؤ دی جان چھٹی, وہ میکے ٹر گئی ہے جان میری چھٹی, میں تو پہلے ہی مرد ہاں. وہ بڑا خوش ہوں ہے. اب یہ دیکھو نا, یہ باتیں کرنے والی باتیں ہیں جو ہر خاص و عام کی سمجھ میں بھی آتی ہیں. اب زیادہ دور کیا جانا ہے, یہ حوض میر کا مجال ہے اس براڈ کے اندر بیٹھے ہوئے, کسی ایک کو بھی ماشاءاللہ خبر ہو حوض میر کی ہوندی ہے. وہ ساحل دا پولا ہوئے, انہیں بیچارے نے منہ کڈ چھڑی ہے, تے مجال ہے انہاں ساڈیاں چوں بھی کسی نوں آندی ہوئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں بھائی کہ یہ تو بہت مشکل ہے نا, دور کی باتیں ہیں. تو جو آسان کام ہے نا اس کے اوپر بات کرو. یہ دیکھو اب رضوی بات کر رہا ہے, اب یہ دیکھو یہ آسان چیز ہے, سمجھ میں بھی آتی ہے, مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے.
अब एडियां औखियां चीज़ां किनू समझ आउणियां ने? हबीब साहब बैठे ने। हजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हू ज़मीर की हुंदी है? नहीं हजूर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ नहीं ਕਿ दस ਮਿਰਜ਼ੇ दिओ। ਨੂੰ ਮੈਂਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। है ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਂਸੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। नहीं तो बह के तो तुसी भी सुनते सो पे, ਤੁਹਾਨੂੰ ही नहीं समझ आई अजे तक। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ। हाँ ते क्यों सुनते सो पे? अच्छा ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर करे। सिखनियां चाहिदियां ने, सिखनियां जरूरी ने। साडा इस्लाम है भाई, कुरान अरबी दे विच है, हदीस अरबी च है, ते चीज़ां जरूरी ने ना। हर मुसलमान ते फर्ज ने, बल्कि आनियां चाहिदियां ने। ते मैं वैसे एक जनरली गल कीती है कि ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਦੀਅਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਛੇ ਜਾਏ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ मखलूक ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ? दसो यार। हमारे मुसलमानों के तो बाकायदा मदारस हैं और 8-8 साल 10-10 साल उलमा तैयार होते हैं और सैकड़ों किताबें उनको पढ़ाई जाती हैं, फिर कहीं जाके उनके अंदर महारत आती है। और कादियानियत का आपका जायज़ा ले लें, इनके जो मदारस हैं, जामिया अहमदिया जाके देख लें, मजाल है कि एक किताब भी अरबी की पढ़ाई जाती हो, एक किताब। इनके वो साबका मुरब्बी क्या नाम था उनका, रबुआ के आमिर साहब, आमिर था शायद नाम। तो वो जब मुसलमान हुए ना, तो उनका मैंने इंटरव्यू लिया अपने यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूस टाइम्स के ऊपर। अच्छा, मैंने ना चलते चलते एक सवाल उनसे किया। मैंने कहा जी आप मुरब्बी हैं और सैकड़ों मुरब्बी आपने तैयार किए, क्योंकि वो टीचर थे वहाँ के। तो मैंने कहा बड़ी आप की कावश है कादियानियों के लिए, तो मुझे ज़रा एक सवाल का जवाब दें कि क्या हमारे मदारस के अंदर तो ये अलूम फ़नून, मैंने वो फिर सारे अलूम और फ़नून गनवाए, बल्कि किताबों तक के नाम बताए ना उनको। मैंने कहा ये हमें पढ़ाया जाता है, तो क्या आप लोगों के यहाँ भी ये किताबें पढ़ाई जाती हैं और ये अलूम और फ़नून सिखाए जाते हैं? वो हनस के ना कहन लगे, शाह जी मुफ्ती साहब अल्लाह दी कसम जिंदगी च पहली यार है किताबां दे नाम है तुहाडे कोल सुने जे। बताएं मुझे कि जिनको नाम तक नहीं सुनाए जाते, अरबी मुरब्बी बन जाते हैं वो, उनकी जाने बुला यार ये क्या होता है? ये गर्दान क्या होती है, ये सरफ क्या होती है, नाहव क्या होती है, ग्रामर क्या होती है? इनको क्या पता? इन्हां दी जाने बुला। वो ना यही काम किया मिर्ज़े कादियानी ने, जब पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह मध्य मुकाबल आए ना इसके, तो ये घर में घुस गया। घर में घुस के ना कहने लगा, ओहो मुझे मेरी जान का खतरा है, ये ना मुझे कत्ल करने के इरादे से आए हैं, सरहदी पठानों को साथ लेके आए हैं, मार देंगे मुझे। तो मैं तो नहीं जे खुड चू बाहर निकलना, मैं तो खुड च ही रहना। अब वह घर बैठ के ना इसने एक चैलेंज किया, कहने लगा ऐसा करो, एक ना सूरह फातिहा की तफसीर लिखते हैं अरबी के अंदर, तो जिसकी अरबी की तफसीर बेहतर होगी तो वो सच्चा, और जिसकी अरबी की तफसीर ठीक नहीं होगी तो वो झूठा। तो इसी के ऊपर ही पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, तू ये कहता है, तू इधर निकल बाहर और कागज़ रखते हैं, और तू भी अपने कलम को रख कागज़ के ऊपर, मैं भी रखता हूँ कलम अपने कागज़ के ऊपर। कलम को लिखने का हुक्म देते हैं, जिसका कलम लिखे वो सच्चा। समझ आई थी कि नहीं? अच्छा, इसने ना फिर वो इजाजुल मसीह के नाम से एक अरबी की वो सूरह फातिहा की तफसीर लिखी, चंद सफ़े हैं, 5, 7, 10 सफ़ों की ना उसने वो लिखी। वो लिख के उसने उस टाइम मिस्र का एक बहुत बड़ा अदीब था रशीद रज़ा, अगरचे उसके अपने अकायद भी ठीक नहीं थे, लेकिन बहरहाल उसका एक डंका बज रहा था। और
یہ وہی رشید رضا ہے کہ جو کہ خود وفات مسیح کا قائل ہے. یہ تو آج قادیانی کہتے ہیں نا وہ نہیں وہ تو مرزا جی نے آ کے لوگوں کو بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. تیرے سے پہلے وہ رشید رضا جس کے تو گن گاتا تھا وہ بھی قائل تھا. اور وہ سر سید احمد خان سے یہ چلی ہے اصل میں چیز. سب سے پہلا اس کا قائل جو ہے نا وفات مسیح کا وہ سر سید احمد خان. تو یہ سارے اس کے حواری تھے. تو یہ کہہ رہا جی حضرت مسیح صاحب نے بتایا آ کے. اچھا بہرحال رشید رضا کے پہلے نا مرزے نے نا بڑے گن گائے نا بڑے تعریفوں کے پولی باندھ دیے نا. لو جی ہوا یہ کہ اس نے نا اپنی اعجاز المسیح اس کو بھیجی ہے. تو اس نے کہا کہ اس کی نہ کوئی تقریر لکھ دے تاکہ تو تیرا ایک بڑا نام ہے دنیا کے اندر, تو 2-4 لفظ لکھ دے گا تو میری بلے بلے ہو جائے گی اور میں یہ مسلمانوں کو پھر دکھا سکوں گا دیکھو میں جیت گیا چونکہ میری عربی بڑی اچھی ہے. لو جناب وہ المنار رسالے کا ایڈیٹر رشید رضا جب وہ پڑھتا ہے انہوں نا اتنا غصہ چڑھتا ہے پڑھ کے. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.